وزیراعظم عمران خان کی کرتارپور راہداری کی تکمیل پر حکومت کو مبارکباد۔ آپ نے ٹویٹ میں کہا کہ سکھ یاتریوں کو خیر مقدم کے لیے کرتارپور راہداری کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کرتارپور گرو نانک جی کے 550ویں جنم دن کی تقریبات کے لیے ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ میں اپنی حکومت کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم نے کرتارپور صاحب کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی کرتارپور راہداری کی تکمیل پر حکومت کو مبارکباد۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سکھ یاتریوں کے خیر مقدم کے لیے کرتارپور پوری طرح تیار ہے۔ کرتارپور گرو نانک جی کی 550ویں جنم دن کی تقریبات کے لیے ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ میں اپنی حکومت کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم نے کرتارپور صاحب کی تصاویر بھی شیئر کی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا وزیر اعظم کے ٹویٹ پر رد عمل سامنے آیا۔ کہا کہ کسی مغالطے میں نہ رہیں، منصوبہ اول تا آخر تک FWO نے کیا۔ آپ کی حکومت کرتی تو کرتارپور کا حشر BRT جیسا کرتی۔ پاسپورٹ کی شرط ختم کرنے کا مطلب انٹرنیشنل بارڈر کنٹرول کی شرط ختم کرنا ہے۔ کیا کشمیر کا سودا کر کے اب ناروال کی دھرتی کا بھی سودا کرنے لگے ہیں؟ اناڑیوں نے معیشت تباہ کر ڈالی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے 12,000 میگا واٹ بجلی اور دیگر منصوبوں کا آغاز تھا جس کے لیے مشینری درآمد ہوئی۔ اس کی مثال تیز دھوڑنے کے سبب ہیمسٹرنگ انجری سے دی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان نے کیمیو تھراپی کر کے مریض کو ہی مار ڈالا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا وزیر اعظم کے ٹویٹ پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مغالطے میں نہ رہیں، منصوبہ اول تا آخر تک FWO نے کیا۔ اب کچھ بات آزادی مارچ کی۔ ناظرین، آزادی مارچ کے شرکاء تیسرے دن بھی پشاور روڈ جلسہ گاہ میں خیمہ زن ہیں۔ مارچ کے شرکاء پرتکلف ناشتے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو دیا جانے والا الٹیمیٹم آج ختم ہو جائے گا۔ رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی آج اسلام آباد میں متوقع ہے جس میں اہم فیصلوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، اس بارے میں بات کریں گے۔ 92 نیوز کے نمائندے فیاض محمود پنڈال میں موجود ہے۔ جی فیاض، بتائیے گا موجودہ صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کب تک پہنچیں گے؟ اپوزیشن کے رہنما بھی کیا آئیں گے؟ جی فیاض، آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہی۔ آزادی مارچ کے شرکاء تیسرے دن بھی پشاور روڈ جلسہ گاہ میں خیمہ زن ہیں۔ مارچ کے شرکاء پرتکلف ناشتے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو دیا جانے والا الٹیمیٹم آج ختم ہو رہا ہے۔ راہبر کمیٹی کا اجلاس بھی آج متوقع ہے جس میں اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، یہ آج مولانا فضل الرحمان اپنے کارکنوں کو بتائیں گے۔ آزادی مارچ کے شرکاء کا تیسرے دن بھی پشاور روڈ جلسہ گاہ میں قیام ہے۔ یہ مارچ کے شرکاء پرتکلف ناشتے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنڈال کی صورتحال ہے۔ یہ انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور دیگر وہاں پر کارکن بھی موجود ہیں جنہوں نے صبح ناشتہ کیا۔ ناشتے سے ان کی تواضع کی گئی اور اب وہ تازہ دم ہیں، وہ نعرے لگاتے رہے حکومت کے خلاف۔ ڈی چوک کے نعرے بھی بار بار ان کی جانب سے لگائے گئے۔ راہبر کمیٹی کا اجلاس کل بھی ہوا جس میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ڈی چوک کی جانب جانا ہے یا نہیں جانا۔ آج کیا لائے عمل ہوگا، کیونکہ آج وہ الٹیمیٹم ختم ہو رہا ہے جو مولانا کی جانب سے حکومت کو دی۔ 15 اکتوبر کو کراچی سے شروع ہونے والی موٹر سائیکل ریلی ملک کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پشاور پہنچ گئی۔ ریلی کا مقصد دنیا کو پاکستان کا پرامن چہرہ دکھانا ہے اور پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے عرفان موسیٰ زئی۔ امن کی بحالی کا پیغام دنیا کو دینے اور پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوجوانوں نے استحکام پاکستان ریلی نکالی جو مزار قائد سے شروع ہو کر پنجاب اور گلگت بلتستان سے ہو کر پشاور پہنچ گئی۔ 5 موٹر سائیکل سواروں پر مشتمل اس ریلی کے شرکاء نے نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھائے۔ ہم نے کراچی قائد اعظم کے مزار سے سٹارٹ لیا، دین ہم راشد مناس کی قبر سے ہوتے ہوئے اسی طرح اپنے 11 شہداء ہم نے آ کر یاسین ویلی گلگت میں مکمل کیے اور دین اس کے بعد پھر ہمارا جو سیکنڈ جو مقصد تھا وہ بارڈرز پر جانا تھا۔ ریلی کے شرکاء نے 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی وجہ سے آج پاکستانی ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد نوجوانوں کو پاک فوج کی عظیم قربانیوں سے روشناس کرانا ہے۔ ہم لوگ اس وجہ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک ینگ جنریشن کو جو ہے یہ چیز یاد رہے کہ ہمارے جو گزرے ہوئے جو نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں،
ہمارا مقصد یہی ہے اس کے جو ہے وہ ہمیں یاد رکھیں. امن کا پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں یہ ہماری پاک آرمی کی محنت اور ان کی جدوجہد ہے جو ہم یہاں پر آرام سے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. ریلی کے شرکاء نے خنجراب پاس اور پاک افغان سرحد ترخم کا بھی دورہ کیا، جس کے بعد وہ دیگر سرحدی علاقوں میں بھی جائیں گے اور عوام کو یہ پیغام دیں گے کہ پاک فوج ہی کی بدولت ملک کی تمام سرحدیں محفوظ ہیں. کیمرہ مین کفایت شاہ کے ساتھ عرفان مساعی، 92 نیوز، پشاور. جنیوا میں فرینڈز آف کشمیر اور سکھ فار جسٹس نے کشمیر خالستان ریفرینڈم فرنٹ قائم کرنے کا اعلان کر دیا. جنیوا میں ہونے والے اجتماعی مارچ اور کنونشن سے فرینڈز آف کشمیر کے چیئرپرسن غزالہ حبیب اور دنیا بھر سے آئے سکھ رہنماؤں نے خطاب کیا اور کشمیر و خالستان کی تحریک مل کر جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں جانیے. گزشتہ روز اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق جنیوا کے سامنے سکھوں اور کشمیریوں نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جس میں فرینڈز آف کشمیر، سکھ فار جسٹس، کشمیر خالستان ریفرینڈم فرنٹ اور دیگر تنظیموں نے بھرپور شرکت کی تھی. احتجاج کے بعد سکھ رہنماؤں کا کنونشن ہوا ہے، جس میں سکھ تنظیموں نے کشمیر خالستان ریفرینڈم تشکیل دینے کا اعلان کر دیا. تاہی سکھی سروپ دیکھا تے گھڑے ٹائر پایا جیندے جی گڑا ٹائر پا کے تڑپا کے شہید کیتا. فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر خالستان فرنٹ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کمیونٹیز کو ان کا حق خود ارادیت دلوایا جائے. کشمیر اور سکھ جو ہیں دونوں قومیں مل کر اپنی آزادی کے لیے انڈیا کے غاصبانہ قبضے کے خلاف لڑیں گی اور ہم یہاں تمام عالمی برادری سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں ان پر فی الفور عمل کیا جائے. اور ہم نے کشمیر خالستان ریفرینڈم فرنٹ تخلیق کیا ہے اور اس حوالے سے جس طرح سکھ ریفرینڈم 2020 کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کشمیری بھی اپنے ریفرینڈم 2020 کے لیے کام کریں گے، جس کا پرومس حق خود ارادیت کا ہم سے یونائٹڈ نیشنز کر چکی ہے. اس موقع پر مقررین نے کہا بھارت میں فاشسٹ حکومت ہے جہاں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں. دنیا فوری طور پر توجہ دے کیونکہ سکھوں کی بھی نسل کشی شروع ہو چکی ہے. دوسری جانب خالستان موومنٹ کے لیگل ایڈوائزرز نے حق خود ارادیت کے حوالے سے قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. کنونشن اور مظاہرے میں اوتار سنگھ پنو، ڈاکٹر بخشی سنگھ، جسپیر سنگھ، جتندر اگروال، پرمجیت سنگھ، جکرم سنگھ، دووندر جیت سنگھ، جگجیت سنگھ، گرپنت سنگھ پنو، علی رضا سید نے شرکت کی. جامعہ غوثیہ مہریہ مسجد بریڈ فورڈ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک خوبصورت محفل منعقد کی گئی، جس میں ثنا خان حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیے، جبکہ پاکستان کے شہر گجرخان سے آئے مولانا اسجاد ساجد نے خصوصی خطاب بھی کیا. تفصیلات وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں دیکھیے. جامعہ غوثیہ مہریہ مسجد بریڈ فورڈ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک خوبصورت محفل منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے شہر گوجر خان سے آئے مولانا سجاد ساجد نے خصوصی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی انسانیت کی بقا ہے. آپ کی حیات جو ہے وہ ایک دوسرے کی تیمارداری سکھاتی ہے، ایک دوسرے کی تعزیت سکھاتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں حضور کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے. جس وقت انسانیت کو اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم انسانیت پوری جس کرب سے گزر رہی ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس سے من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہے. تو ہمیں مل کر رہنا چاہیے اور خاص طور پر یہاں برطانیہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو خاص طور پہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. معروف سماجی شخصیت رزاق بٹ کی جانب سے سجائی گئی اس پرنور محفل میں ثنا خان مصطفیٰ، الحاج گل تعارف، قاری شبیر، میاں ذیشان ندیم اور دیگر نے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے.
آخر میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان الحاج یوسف میمن کی درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک نورانی محفل کا اہتمام جرمنی کے شہر روان ہائم میں بھی کیا گیا ہے۔ مزید اخبار جانتے ہیں اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ جرمنی کے شہر راون ہائم میں ہر سال کی طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی محفل کا انعقاد حاجی طارق کی جانب سے کیا گیا، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فیملیز اور بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ مقامی ثنا خوان حاجی محمد افضل قادری، سید افضال شاہ، خالد محمود قادری سمیت پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے نعت خواں محمد افضل نشاہی اور عابد حسین معصومی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت کلام سے حاضرین کے دلوں میں آباد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب تازگی بخشی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے قاری علی محمد قادری نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سیف الملوک پڑھ کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ حشر میں خنداں مثال گل۔ صدر علماء اہل سنت جرمنی مولانا محمد اشرف قادری محفل کی صدارت کے لیے اسٹیج پر موجود تھے۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مبلغ اسلام شاہ عبدالحق قادری نے اس موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خوبصورت خطاب کیا۔ ہمارے حضور حکمران بھی، ہمارے حضور بادشاہ بھی، ہمارے حضور شہنشاہ بھی، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جبین مصطفیٰ میں نہ رکھی ہو؟ تو معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں بننے کے لیے آئے ہیں اور حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے سب کچھ بن کر ہم بگڑے ہوئوں کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ محفل کے اختتام پر درود السلام پیش کیا گیا۔ امت مسلمہ کی یکجہتی، کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین یہاں آئے ہیں سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار کی حاضری عطا فرما۔ جوگ در جوگ لوگ اس محفل میں حاضر ہوئے۔ اس دیار غیر میں حضور کے ذکر کی یہ خوبصورت محفل اور اتنی والہانہ محفل، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے ذکر کی یہ محفلیں تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج واقعی پاکستانی کمیونٹی مبارکباد کی حقدار ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت میلاد پاک منایا۔ الحمدللہ دوست دور دراز تو تشریف لے آندے نے، اسی سب دا شکریہ ادا کرنے ہیں، مشکور ہاں۔ اسی ہاتھ پیراں تھلے بچھا کے بیٹھے ہونے ہیں۔ الحمدللہ کوشش کری دی بھی ہر چیز A1 ہوئے، کوشش کری دی ہے بھی کسی چیز دی کمی نہ ہوئے۔ پرنور محفل کے اختتام پر شرکا کو ضیافت میلاد بھی پیش کی گئی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا او سلام شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔
ट्रक में छुपकर गैर कानूनी तौर पर इटली से फ्रांस में दाखिल होने वाले 31 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक जनूब मशरकी इलाके एल्पेस में मेरी टाइम सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी के दौरान ट्रक के कंटेनर में छुपे 31 पाकिस्तानी पकड़ लिए, जिन्हें जरूरी कार्रवाई के बाद इटली के हुकाम के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ट्रक ड्राइवर को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। गुज़श्ता दिनों बरतानिया में एक ट्रक से दर्जनों अफराद की नाशें मिली थी। महाजरीन के ट्रकों में छुपकर यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने के बढ़ते वाक़यात बॉर्डर पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं, जिससे निपटने के लिए सख्त इक़दाम किए जाने का इम्कान है। अगर कोई आपके सामने बारबेक्यू, बटेर, सीख कबाब, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, बिहारी बोटी और कटाकट समेत मज़ेदार बारबेक्यू आइटम का जिक्र करे तो आपके मुंह में भी पानी आ ही जाएगा। कराची के मकामी होटल में सजने वाले गर्मा गर्म बारबेक्यू फूड फेस्टिवल में बच्चे बड़े सभी खूब मजे उड़ा रहे हैं। जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो उसमें डेफिनेटली गरम गरम बारबेक्यू, उसके साथ गरम गरम नान, पराठे, तो उसके साथ मौसम का मज़ा भी दुबारा हो जाता है। पाकिस्तानी बारबेक्यू कंप्लीट पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है और ख़ास तौर पर कराची का फूड जो है वो पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, खाओ पियो मजे उड़ाओ। होटल मैनेजर कहते हैं अपने जायकों की वजह से पाकिस्तानी बारबेक्यू के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कराची में सजने वाला ये मजेदार फूड फेस्टिवल आज भी जारी रहेगा। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।